اور گھر ماشاءاللہ آپ کے جو ذوق ہے اس کا عکاس ہے. اچھا ہاں یہ گھر میں نے جو ہے بڑے شوق سے بنوایا ہے. ابھی بھی میں ڈیفینس میں ہی پچھلے 25-26 سال سے 27 سال سے، لیکن یہ میں نے ابھی جو فیز 6 میں بنایا ہے یہ میں نے خود جو ہے وہ انوالو ہو کے آرکیٹیکٹ کے ساتھ بیٹھ کے مہینوں اس کے ساتھ چیزوں کو آگے پیچھے اور بہت ساری چیزوں کا جو ریفرنس ہے وہ جہاں جہاں میں گھوما ہوں دنیا میں وہاں سے میں نے چیزیں پک کی ہیں. اچھا. تو وہ ساری جو ہے ان کا کولاج، ان کو جو فیوژن ہے بیسیکلی اس گھر کو اگر آپ باہر سے دیکھیں اور اندر سے دیکھیں تو یہ ماڈرن اور کلاسک کا فیوژن ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے، میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس سے آپ کا ذوق جو ہے وہ عیاں ہو رہا ہے. اس کی کلر اسکیم بہت اچھی ہے، لائٹ کلرز. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے آپ اپنے باغ میں پھولوں کی آبیاری کرتے ہیں، اسی طرح سے جب آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں اپنی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے اہل ذوق میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اچھا، تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. یہ کمپلیمنٹ ہے یس، لیکن یہ سب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو، آپ کے بچوں کے لیے، آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. جو زندگی بیسیکلی اسی طرح ہی ہے نا. جب آئی واز جسٹ 17 when I started and اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے تو آپ آج بھی اسٹوڈنٹ ہی لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت شخصیت کے مالک اور فٹ، جس طرح سے آپ کی فٹنس نظر آ رہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جو چہرے پر ایک طمانیت ہے جو آپ لگ رہا ہے کہ دل سے بھی مطمئن ہے. یس الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی بے شک وہ ہمیشہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ اگر میں ایکٹر ہوں تو یہ جو صلاحیت مجھے دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. صحیح. اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں تو یہ صلاحیت، یہ ذہانت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر میں محنت کرتا ہوں اور میرا وزڈم ہے، میرا ویژن ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بالکل یہ چھوٹے چھوٹے فاؤنٹینز ہیں، تو وہ فاؤنٹینز جو ہیں ان کی انٹینسٹی میں فرق ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر اس کا فرق ڈالتا ہے. وہ پھر زندگی میں کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی بہت پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ اگر آپ صاف نیت کے ہیں تو اللہ آپ کو سمجھ بھی اسی طرح سے دیتا ہے. یہ بات بالکل ٹرو ہے، یہ بات بالکل ٹرو. اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اندر سے نیت کو صاف رکھتے ہیں. دوسروں کے لیے آپ اگر برا نہیں سوچتے، اگر ان کے لیے آپ اچھا نہیں سوچتے تو برا بھی نہ سوچیں. اگر آپ برا سوچیں گے دوسروں کا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے اس کی بلیسنگ، اس کی رحمت نہیں ہو سکتی. وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے یہ بھی اس کے راز و نیاز ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ ہم ہر پیسے والا شخص یا مٹیریلسٹک حوالوں سے اگر دیکھا جائے یا ترقی کرتا ہوا شخص جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اس کی ادا بہت پسند ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کسی کو چھوٹ دے رہا ہوتا ہے، کسی کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، کسی کو امتحان لے رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہ دے کر امتحان لے رہا ہوتا ہے، کسی کو دے کر امتحان لے رہا ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا سر، اگر آپ کی اداکاری کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ اپنے اندر ایک اکیڈمی ہے، مینس کہ آپ سے جو آنے والے لوگ ہیں یقیناً وہ آپ سے سیکھتے بھی ہیں، کیونکہ گرجدار آواز، روبدار شخصیت اور وہ جو لب و لہجہ آپ کا، جو آپ کا انداز ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ تو ہے ہی. اس میں محنت بھی آپ نے اوبویسلی کی ہے، مگر آپ اپنے اندر ہی ایک اکیڈمی ہے. ہاں، اس کی جو ہے وجہ وہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایکٹنگ یا کوئی بھی کریٹیو کام، ایون آپ اگر پینٹنگ کرتے ہوں تو پہلا برش جب آپ مارتے ہیں تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. مطلب آپ جب 30 سال کے بعد اسی برش سے، اسی کلر سے جب آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا فرق پڑ چکا ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو پروسیس ہوتا ہے نا، وہ یہ پورا ایک پروسیس ہے. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ انسٹنٹلی نہیں ہو سکتا. گرومنگ اور کریٹیوٹی کی جو پہنچ ہے، کریٹیوٹی کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اٹ از جسٹ لائک این اوشن. لیکن اصل چیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروسیس ہے، یہ آن جاب ٹریننگ ہے. آپ کرتے جائیں گے، آپ بہتر ہوتے جائیں گے. آپ کرتے جائیں گے، بالکل صحیح، وہ نکھار آتا جائے گا. وہ نکھار ہوتے ہوتے پھر آپ کی محنت، اور پھر میں نے تو خیر ایکٹنگ
جب میں نے بتایا نا 17 سال کا تھا، میرا اس سے پہلے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ اسٹیج کا، نہ ریڈیو کا، نہ فلم کا، کسی کو. میں نے پہلا ڈرامہ پرواز کیا پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سے سٹارٹ لیا، تو ایز ہیرو کیا. اس وقت ایز ہیرو بہت کم ہوتا تھا. آئی واز لکی کہ مجھے ہیرو کے لیے کاسٹ کر لیا. عارف وقار صاحب پروڈیوسر تھے، انہوں نے میرا آڈیشن بھی کیا. تو وہاں سے جب شروع ہوا تو وہاں ایک تو ریہرسلز ہوتی تھیں، دوسرا گائیڈنس بہت ہوتی تھی، ڈائریکٹرز کا انوالو ہونا، رائٹرز کا انوالو ہونا. پھر ہمیں اب مجھے شروع میں ہی اشفاق صاحب جیسے بہت عظیم رائٹرز مل گئے، میری بالکل بگننگ تھی. اور یاور حیات صاحب جیسے ڈائریکٹرز مل گئے، محمد نثار حسین صاحب جیسے ڈائریکٹرز مل گئے، اور اس میں امجد اسلام امجد صاحب، اصغر ندیم صاحب، یونس جاوید صاحب، منو بھائی، ان کے میں نے ڈرامے کیے شروع کے پہلے 10 سال میں. تو میری ٹریننگ جو ہے وہ بڑی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے ہاتھوں میں تھا. وہ وہاں سے میں نے جو سیکھا، پھر میں نے اپنا میں نے میرا کام جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. میں کسی کو کاپی نہیں، میں انسپائر ضرور ہوتا ہوں. میں دلیپ صاحب سے انسپائرڈ ہوں، لیکن دلیپ صاحب میں اور میری اداکاری میں بڑا فرق. وحید مراد صاحب سے میں انسپائرڈ ہوں. سر آپ کا اپنا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے. میں نے بتایا نا کہ میں نے اپنی ایکٹنگ کا جو پورا ایک ڈیزائن خود بنایا کہ کس طرح سے مجھے کنسیو کرنا ہے کریکٹر لکھا کیا ہے، اس میں ڈائمنشنز کتنی ہیں، اس میں ڈگ آؤٹ، اس کی جو ایک تو سرفیس ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر جب آپ پانی کے اندر ڈائیو کرتے ہیں تو اندر جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے ملتی ہیں. تو وہ اسکرپٹ جو ہے وہ جسٹ لائک اے سرفیس ہوتا ہے، اس سرفیس میں اترنا پڑتا ہے، اس کو خود پہ ڈھالنا، پھر اس کو کنسیو کرنا پڑتا ہے، پھر سیلف کی نیگیشن ہوتی ہے، پھر سائیکی ایک ڈیولپ کرنی ہوتی ہے جس سے آپ کا. جس بھی کردار میں آپ کو دیکھا ہے ایسے ہی لگا کہ جیسے حقیقت میں آپ نے حقیقت کو اپنے اوپر طاری کر لیا، ڈھال لیا اس کو. مطلب ایک ایسی کریٹیوٹی نظر آئی، ایک سٹائل ڈفرینٹ ہر کردار میں. اگر جورا بھٹی جو آپ کا اتنا جاندار کردار غیور اختر صاحب کے ساتھ راہیں ڈرامے میں، وہ اتنا یادگار کہ ذہنوں پر ایسی نقوش چھوڑ گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب ویسے ڈرامے ہی نہیں آتے. نہیں ویسے لکھے ہی نہیں جاتے. ابھی میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ منشا یاد صاحب کا لکھا ہوا تھا، ان کا ناول تھا ٹاواں ٹاواں تارے. تو پہلے تو میں بلکہ راہیں کا پہلے پائلٹ بنتا تھا پی ٹی وی میں، ایک جو تھا وہ ٹریڈیشنلی، پھر وہ جاتا تھا اپروو ہوتا تھا، پھر وہ آگے اس کی جب اپروول آ جاتی تھی شیڈیول ہو جاتا تھا، پھر اس کے اگلے ایپیسوڈز ریکارڈنگ. تو پہلا پائلٹ کیا تو میں اس کے بعد میں نے ریفیوز کر دیا تھا. یہ میں نے کہا نہیں، مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا. اور دیکھیں پھر وہی جو ہے اب مجھے اندازہ نہیں تھا. جب میری منشا صاحب سے پھر پراپر سٹنگ ہوئی، طارق جمیل ڈائریکٹر تھے، ان کے ساتھ تو پورا ہم نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا. تو ڈگ آؤٹ کرنے میں پھر پتہ چلا کہ یہ تو کریکٹر بڑا ڈفرینٹ ہے، بہت جاندار، کیونکہ یہ ایسا فیوڈل ہے جو پہلی دفعہ ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں، جو پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے. بالکل وہ امیروں سے لڑتا ہے اور غریبوں سے کسے دوستی کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو کنسیو کیا تھا رابن ہوڈ آف پنجاب. اچھا جی، وہ بالکل ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں، یہ اس کا ہیولا اور اس کا امیج بنتا تھا وہ یہی تھا. اور اس کی کہانی میں باقی جب منشا صاحب نے آگے کی چیزیں بتائیں اور پھر میں نے ان کا ناول بھی پڑھا، اور اتنا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس کو اس طرح سے اتنا اپریشیٹ کریں گے. آج تک 25 سال ہو گئے میرے خیال میں، اور 25 سال 26 سال ہو گئے. آج بھی وہ جو ہے جورا بھٹی جو ہے، وہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے جو ہے وہ جورا بھٹی کے نام سے جب مجھے یاد کرتے ہیں لوگ تو، اور ان کو کہانی بھی یاد ہے، ان کو گھوڑے پہ آنا بھی یاد ہے، ان کو ذمہ داروں سے لڑنا بھی یاد ہے. وہ سارا مطلب ان کو پورے سینز یاد ہیں، وہ نقش ہوئے ہوئے. زبردست. تو توقیر ناصر صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں، یہ اپنی مہک سے سبھی کو معطر کر رہے ہیں. اور یہاں پر لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں تو پیر صاحب سے کرتے ہیں اور باتیں.